کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وہ آدمی جو جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ انصاف کرنے والا، وہ قاضی جو جنت کے اندر داخل ہوگا، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وہ قاضی جو دنیا کے اندر انصاف کرنے کے معاملے میں جب بھی وہ انصاف کرتا تھا، جب معاملے کو دیکھتا، فَقَضَى بِهِ، وہ انصاف کو جب حق کو پہچان لیتا، فَقَضَى بِهِ، وہ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا تھا۔ جب بھی اس کے پاس کوئی معاملہ آتا، جب بھی اس کے پاس کوئی مقدمہ آتا تو اچھے سے وہ دیکھتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، متفق علیہ۔ حاضرین جلسہ، علماء کرام، اسلامی بھائیوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ مجھ ناچیز کو اس پروگرام میں مدعو کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی آیات اور حدیث نبویہ سے معلوم ہوا کہ میرا موضوع جو ہے یہ ذمہ داری کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین۔ جس شخص کو عہدہ دے دیا گیا، جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا، او جعل قاضیا بین الناس، یا لوگوں کا اس کو امام بنا دیا گیا، قاضی بنا دیا گیا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا اس کو بنا دیا گیا، فقد ذبح بغیر سکین، گویا کہ اس شخص کو بلا چھری ذبح کر دیا گیا۔ فقد ذبح بغیر سکین، گویا کہ اس قاضی کو،
اس انصاف کرنے والے کو بلا چھری ذبح کر دیا گیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جس ذمہ داری کے لیے ہم لڑائیاں کرتے ہیں کہ ہمیں ذمہ دار بنا دیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا گویا کہ اس آدمی کو الٹا چھری ذبح کر دیا گیا، یعنی تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ یہ ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ دار ہے کون؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو مسجد کا خزانچی ہے وہ ذمہ دار ہے، جو مسجد کا ناظم ہے وہ ذمہ دار ہے، جو ضلع جمعیت کا ناظم ہے وہ ذمہ دار نہیں، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہر شخص، اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور شخص ہر آدمی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں تو اللہ کے نبی نے کیا عام کہا، اب اس کے بعد تخصیص کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ الامام راعٍ، دوسری روایت کے اندر ہے الامیر راعٍ، ہر بادشاہ ذمہ دار ہے، ہر امیر ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور ہر ذمہ دار سے، ہر بادشاہ سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر امیر سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا، کما حق کو ادا کیا یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ذمہ داری دیکھنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، ان کی زندگی کو اٹھائیے۔ اگر بادشاہت میں دیکھنا ہے کہ بادشاہ کیسے اپنی رعایا کا خیال کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ بھی ایک بادشاہ تھے، ایک امیر تھے۔ راتوں کو گشت کے لیے نکلتے تھے، لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے نکلتے تھے کہ میری بادشاہت میں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والرجل فی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والرجل، آدمی ذمہ دار فی آلہ، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اس آدمی سے، اس شوہر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو یہ نہ سمجھو کہ صرف اور صرف جس کو کچھ عام ذمہ داری ہے، جس کو ہم جانتے کہ یہ ذمہ دار وہی ذمہ دار نہیں، آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کی۔ اگر میری مائیں ہوں، اگر میری بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں تو وہ بھی سنے، وہ بھی ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس عورت سے اس کے شوہر کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے اپنی زندگی، اپنے ذمہ داری کو کتنا کما حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ذمہ داری سے کوئی ہٹا نہیں ہے۔ اب جب ہر شخص ذمہ دار ہے تو ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کو ادا بھی کرنا چاہیے۔ اگر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وماولہ، جو شخص اپنے حکموں میں، اپنے معاملوں میں، اپنے فیصلوں میں اپنے اہل و عیال کے درمیان جو اس کو منصب دیا گیا تھا، جو اس کو قاضی بنایا گیا تھا، جس چیز کی اس کو ذمہ داری دی گئی تھی، اس نے اگر ذمہ داری کو ادا کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کل قیامت کے دن اس شخص کو اللہ رب العالمین کے دائیں جانب نور کے ممبر پر بیٹھا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ خود اندازہ کیجئے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، جب کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، وہاں پر اگر
کسی شخص کو اس کمپٹیشن میں جو کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کو جب اسٹیج پر لایا جاتا ہے کیا خوشی ہوتی ہے، اس کو وہ دنیا کی اسٹیج پہ بیٹھانے پر اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر لکڑی کے اسٹیج دیکھے ہیں، سیمنٹ کے اسٹیج کو دیکھے ہیں، ممبر کو دیکھیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس شخص کو جس نے اپنی ذمہ داری کو اچھے سے ادا کیا، اپنے معاملے کو اچھے سے ادا کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے داہنے جانب نور کے ممبر پر بٹھا دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلت اگر آپ اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کر رہے ہیں، اچھے انداز میں انصاف کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو یہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والوں کی کیٹیگری بتائی ہے، تقسیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، تین طرح کے انصاف کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ واحد فی الجنہ و اثنان فی النار، ان تینوں میں سے ایک قاضی جنت کے اندر داخل ہوگا، وَإِثْنَانِ فِي النَّارِ، اور دو قاضی، دو طرح کے جو انصاف کرنے والے ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب آئیے اللہ کے نبی اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وہ آدمی جو جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ انصاف کرنے والا، وہ قاضی جو جنت کے اندر داخل ہوگا، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وہ قاضی جو دنیا کے اندر انصاف کرنے کے معاملے میں جب بھی وہ انصاف کرتا تھا، جب معاملے کو دیکھتا، فَقَضَى بِهِ، وہ انصاف کو جب حق کو پہچان لیتا، فَقَضَى بِهِ، وہ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا تھا۔ جب بھی اس کے پاس کوئی معاملہ آتا، جب بھی اس کے پاس کوئی مقدمہ آتا تو اچھے سے وہ دیکھتا، عرف الحق، حق کو پہچان لیتا۔ اب پہچاننے کے بعد یہ نہیں دیکھتا یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرے خاندان کا ہے، یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرے خاندان والے ہیں، یہ نہیں دیکھتا، اپنا اور پرایا نہیں دیکھتا، حق جس کے حق میں تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ایسا قاضی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ لَمْ يَقْضِ بِهِ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، اور وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا، لم یقض بِهِ، لیکن پہچاننے کے بعد وہ حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، وہ قاضی اپنے منمانی فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا قاضی فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر تم کسی چیز کے ذمہ دار ہو، اللہ کے نبی کی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر غور کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا قاضی جس نے حق کو پہچانا لیکن حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا، بس اپنے منمانی کر دیا، یہ تو میرے خاندان کا ہے، اگر اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے فَهُوَ فِي النَّارِ، یہ دو ہوئے۔ تیسرا شخص کیا ہے جو جہنم کے اندر داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، وہ قاضی جس نے لوگوں کا فیصلہ کر دیا عَلَى جَهْلٍ، جہالت کی بنیاد پر، اس نے جانا ہی نہیں کہ حق کیا ہے، فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ بھی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے یہ ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ آج اس ذمہ داری کے لیے ہم اور آپ باقاعدہ لڑائیاں کرتے ہیں کہ ہمیں مسجد کا ذمہ دار بنا دیا جائے، ہمیں مسجد کا خزانچی بنا دیا جائے، مسجد کا ناظم بنا دیا جائے، ضلع سمیت کا ہمیں ناظم اور خزانچی بنا دیا جائے، ہمیں گھر کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ جس ذمہ داری کے لیے آج ہم باقاعدہ لڑائیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں، ذمہ داری کے لیے آپ ذمہ داری جو مانگ رہے ہیں، ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اگر آپ ذمہ داری کو اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں تو اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن اگر آپ ذمہ داری میں کوتاہی کی، اگر آپ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ اپنا کام نہیں کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ جہنم میں بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ اور آگے بڑھیں، یہی نہیں، اگر آپ ذمہ دار آپ کو کسی کو ذمہ دار بنانا ہے، ذمہ دار کس کو بنائیں گے؟ اگر ذمہ دار بنانے کا نوبت آئے، کچھ
یہ ہو کہ ہم کس کو ذمہ دار بنائیں، تو آپ کیسے بنائیں گے ذمہ دار؟ آئیے وہ بھی حدیث کی روشنی میں سن لیتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ قال، عن ابی موسیٰ قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من بنی عمی فقال احد الرجلین یا رسول اللہ امرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں انا ورجلان من بنی عمی، میں اور میرے چچا زاد دو بھائی، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس آئے، فقال احد الرجلین، میرے دونوں بھائیوں میں سے، چچا زاد بھائیوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی بعد ما ولاک اللہ عز وجل، اے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کے قبضے میں، اللہ نے آپ کے ملکیت میں، آپ کے قبضے میں جو علاقہ، جو گاؤں، جو قریہ، جو بستی دی ہے، اے اللہ اس میں سے کسی ایک علاقے کا مجھے، اے اللہ کے نبی مجھے ان میں سے کسی ایک علاقے کا ذمہ دار بنا دیں، اے اللہ کے نبی ان علاقوں میں سے مجھے کسی ایک علاقے کا ذمہ دار بنا دیں۔ اللہ اکبر، سوال کر رہے ہیں کہ مجھے ذمہ دار بنا دے۔ حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ وقال الآخر مثل ذلك، میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی کسی ایک جگہ کا ذمہ دار بنا دیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو غور کیجئے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، انا واللہ لا نولی علی هذا العمل، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں اس شخص کو ذمہ دار ہرگز نہیں بناتا، انا واللہ لا نولی علی هذا العمل، اللہ کی قسم میں اس شخص کو ہرگز ذمہ دار نہیں بناتا جو خود آ کر احدن سالہ، ذمہ داری کو مانگے، میں اس شخص کو ذمہ دار نہیں بناتا، ولا احدن حرس علیہ، اور اس شخص کو بھی ذمہ دار نہیں بناتا جو ذمہ داری کی طرف لالچ رکھے، جو ذمہ دار بننے کی خواہش مند ہو۔ اگر وہ آدمی ذمہ داری کی لالچ کرتا ہے، میں اس شخص کو ذمہ دار ہرگز نہیں بناتا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں اس شخص کو ذمہ دار ہرگز نہیں بناتا جو خود ذمہ داری کو مانگے، جو کہے کہ مجھے ذمہ دار بنا دے، یا جو شخص ذمہ دار بننے کی لالچ رکھتا ہو، خواہش مند ہو کہ مجھے ذمہ داری دے دی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ہرگز اس شخص کو ذمہ دار نہیں بناتا۔ اس لیے میرے بھائیو، ذمہ دار اگر بنانا ہو تو اس شخص کو ذمہ دار نہ بنایا جائے جو خود ذمہ داری مانگے، جو خود ذمہ داری کی تلاش میں ہو کہ مجھے ذمہ داری دے دی جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ذمہ دار بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اندر وہ صلاحیت، وہ طاقت میں نہیں دیکھتا کہ آپ ذمہ داری کو سنبھال پائیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی عام چیز، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ذمہ داری کو آپ اگر ذمہ دار بن رہے ہیں، اگر آپ کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری کو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضعیت الامانة فانتظر الساعة قال کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے کہ اے لوگو، قیامت کا انتظار کرنا جب امانت ضائع ہونے لگے گی، جب امانت ضائع کر دی جانے لگی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف اذاعتها، اللہ کے نبی سے صحابہ رسول پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اسند الامر الى اہل غیری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب معاملات اپنے اہل و عیال کے درمیان پیش کر
کیے جانے لگیں گے، جب اپنا اور پرایا دیکھا جانے لگے گا، یہ دیکھا جانے لگے گا کہ یہ معاملہ تو میرے گھر کا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کا انتظار کرنا، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ لوگوں، اگر آپ کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، اگر آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو آپ اس ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ پورا کیجیے۔ اگر آپ نے کسی کو ذمہ دار بنا دیا، اب اس کی اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ ذمہ دار اگر آپ نے بنایا تو اس کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ ومن یعصنی فقد عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو ٹھکرایا گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی بات کو مانا، جس نے امیر کی بات کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، گویا کہ میری بات کو مانا۔ اور جس نے ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی بات کو چھوڑ دیا، جس نے امیر کی بات کو ٹال دیا، انکار کر دیا، گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ اس لیے آپ جب کسی کو ذمہ دار بنائیں تو سوچ سمجھ کے بنائیں۔ اب ذمہ دار اگر بنا دیے تو پھر آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو کسی علاقے کا، کسی گاؤں کا مکھیا بنا دیا گیا، اگر آپ کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنا دیا گیا، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا تو آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَقِفُوهُمْ، ان لوگوں کو روکو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہم سب سے کل قیامت کے دن سوال ہونے والے ہیں، ہمارے ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تم سب سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں؟ اما کانوا یعملون، دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے، آپ سے سوال ہوگا کہ دنیا کے اندر آپ کیا کیا عمل کیے گئے، اور آپ سے دنیا کے اندر ہر اس چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جو دنیا کے اندر آپ کرتے ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک چیز، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ جب بھی فیصلہ کرنے کا موقع آئے، جب بھی تمہارے پاس کوئی اپنے معاملات کو لے کر آئے، اپنا معاملہ آپ کے سامنے لے کر آئے، اور آپ قاضی ہیں، آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو امیر ہے، امیر کے حق میں فیصلہ کر دیں، یہ مت دیکھیں۔ حق جس کے حق میں ہو اس کے حق میں ہم فیصلہ کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی واقعہ پیش آیا۔ فاطمہ مخزومیہ، یہ قبیلہ مخزومیہ کی خاتون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ کوئی عام خاندان کی عورت نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی خاندان کی، امیر خاندان کی عورت ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ عورت چوری کر لیتی ہے۔ فاطمہ مخزومیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کر لیتی ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے، خاندان والوں نے یہ سوچا یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے، اب تو میرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اگر عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اتنی بڑی خاندان کی عورت ہے تو پورے خاندان کا نام تو خراب ہی ہوگا۔ کہا کہ اگر کوئی نبی کا قریبی ہو تو اس کو بلایا جائے اور اس سے سفارش کو اس سے کہا جائے
معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی قریبی تھے، ایک صحابی جس کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بلایا گیا ان کو اور کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے، جائیے اللہ کے نبی سے کہیے کہ کچھ لے دے کہ معاملے کو رفع دفع کر دے، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی بڑے خاندان کا معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی سیٹھ کا بیٹا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو معاملے کو ایسے رفع دفع کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس دور میں بھی یہ معاملہ لوگوں کی سوچ تھی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ لے دے کر معاملے کو رفع دفع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اسامہ تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری خود کی بیٹی ہوتی، فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، تو میں خود اس کے ہاتھ کو میں خود کاٹ دیتا، یہ سزا میں دیتا۔ اور فرمایا اے اسامہ بن زید آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی کہ جب ان میں کوئی امیر غلطی کرتا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا تو اس گناہ کو لیپ پوت دیا جاتا تھا، اس گناہ کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی معاملہ آئے، ہمارے پاس اگر کسی معاملے کو لے کر کوئی آدمی اگر ہمارے پاس لے کر آ رہا ہے، ہم انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اور آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس کو پرکھیں، حق جس کے حق میں ہو انصاف اسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر حق پر ڈٹ جاؤ، اور جب گواہی دینے کا موقع آئے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہیں تمہیں کسی قوم کی عداوت، دشمنی، بےایمانی پر، نہ انصافی پر نہ ابھار دے۔ اور یہ عدل پرہیزگاری کی بہت زیادہ قریب ہے، لہذا ہم عدل سے کام لیں۔ اگر ہم عدل سے کام لے رہے ہیں تو اس کی بھی بہت سی فضیلتیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھ کے سنائی، اور اس آیت کی پس منظر ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کچھ عطیہ دیا اور میری والدہ اس سے خوش نہیں تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ ہو جائیں میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہوں، میں اس کو نہیں مانتی ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اس کو نعمان کو کچھ عطیہ دیتا ہوں اور اس کی والدہ جو اس سے خوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا اے بشیر کیا تمہارے اور بھی اولاد ہیں؟ ذرا غور سے سنیے، کیا تمہارے اور بھی اولاد ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے سب کو یہ دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کیا تم نے سب کو یہ چیز دی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی سب کو تو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا اشہد علی جور، پھر میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا۔ پھر کیا فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدلوا بین اولادکم، اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ آپ کے پاس انصاف کی بات آئی تو یہ بھی بتا دوں آپ کے پاس 4 بچے ہیں، آپ کے 4 بیٹے ہیں، اور وہیں پر آپ کا ایک بیٹا آپ کو بہت زیادہ مانتا ہے، آپ کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور 3 بیٹے اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں، اتنا نیک نہیں ہے۔ ایک بیٹا آپ کا بڑا خیال رکھتا ہے، بہت زیادہ نیک ہے،
نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیکی کے معاملات میں آگے ہی آگے ہے، آپ اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی آپ اس کے ساتھ انصاف کریں گے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی چیز دینے کا موقع ہے یا وراثت کا موقع ہے تو آپ اس کو کچھ زیادہ دے دیں، کیونکہ وہ آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کو زیادہ دیں۔ نہیں، آپ اس کو زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، برابر دیں گے۔ اور آپ کے بنارس کے اندر وراثت کے معاملے میں بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، اگر آپ کی بچیاں بھی ہیں، بچیوں کے معاملے میں بھی آپ کو نا انصافی نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو حق دے رہے ہیں، بیٹوں کا حق دے رہے ہیں، وہیں پر بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، میرے بھائیوں، بیٹیوں کے حق ہم نہیں مار سکتے ہیں۔ اگر آپ حق مار رہے ہیں تو یہ نا انصافی ہے، اگر آپ بیٹیوں کے حق کو آپ مار رہے ہیں تو یہ بھی نا انصافی ہے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے حق کو مار رہے ہیں تو یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ بے ایمانی ہے، یہ نا انصافی ہے۔ جب آپ کو ذمہ دار بنایا گیا، آپ جب وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، جب آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری میں آپ پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی انصاف کریں، بیٹیوں کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذمہ دار اگر آپ کو بنا دیا گیا ہے تو ذمہ داری کو آسان نہ سمجھے، بلکہ ذمہ داری کو ہم اور آپ جو ذمہ داری دے دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے جس طرح ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اس طرح ہم ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو ذمہ دار ہیں انہیں اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔